بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی عید بھی بہت اچھی گزری ہوگی۔ عزیز طلبہ، اب عید کی اور گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد دوبارہ سے پڑھائی کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا سلیبس مکمل ہو گیا ہے۔ اب آپ کی ریویژن یعنی دہرائی سٹارٹ ہے، اور ایک ٹیسٹ بھی آپ دے چکے ہیں۔ تو آج ہم دوسرے چیپٹر یا دوسرے باب کی دہرائی کریں گے، جس کا نام ہے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو جلدی سے آپ لوگ اپنی کتاب کھولیں، صفحہ نمبر 6 نکالیں تاکہ آپ کو میں دہرائی کروا سکوں۔ چلیں تو شروع کرتے ہیں۔ المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ کہتے ہیں ماں کو، مومنین مومن کی جمع ہے مومنین، یعنی اللہ کی ماننے والے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ صحابیہ تھیں، اس لیے عنہا آیا ہے۔ اگر صحابہ ہوتے تو صحابہ کے ساتھ جو ہے وہ عنہو آتا۔ صحابہ اور صحابیہ کیا ہوتے ہیں؟ یعنی جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو انہیں کہا جاتا ہے، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ازواج مطہرات، ازواج زوجہ کی جمع ہے، بیوی یا وائف کو کہتے ہیں۔ مطہر کہتے ہیں پاک کو، یہاں پہ مطہرات آیا ہے یعنی پاکیزہ۔ ازواج مطہرات یعنی پاکیزہ بیویاں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں کو کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات تمام امت کیا ہوتی ہے؟ جماعت یا گروہ کی مائیں ہیں۔ اب ماں کی جمع کیا ہے؟ مائیں ہیں، اس لیے انہیں المومنین یعنی مومنوں کی مائیں بھی کہا جاتا ہے۔ یقیناً آپ ان ازواج مطہرات میں سے کچھ کے بارے میں ضرور جانتے ہوں گے۔ جانتے ہیں؟ ایک دو کے تو نام جانتے ہی ہوں گے نا، جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نام تو جانتے ہیں نا، جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ماں تھی۔ جی، آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کہتے ہیں قابل عزت کو، اور تمام مومنوں کی ماں حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ المومنین یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جو تمام مومنوں کی ماں ہیں۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق قریش، تعلق ہوتا ہے رشتہ، ٹھیک ہے، بلونگ کرنا۔ قریش کے قبیلے کہتے ہیں گروہ کو، بنی مخزوم سے تھا، اس کا نام تھا قبیلے کا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا اصل نام ہند تھا، جبکہ کنیت سلمہ ہے۔ کنیت کیا ہوتی ہے؟ وہ نام جو ماں باپ کی نسبت سے رکھا جاتا ہے یا بولا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے اصل نام کے بجائے اپنی کنیت سے زیادہ مشہور ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا پہلا نکاح حضرت عبداللہ بن عبد الاسد سے ہوا، جو ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے زیادہ مشہور ہوئے، یعنی ابو سلمہ کے نام سے، یعنی سلمہ کا باپ۔ حضرت سلمہ یعنی سلمہ کی ماں رضی اللہ تعالی عنہا ابتدا ہی میں اپنے شوہر کے ساتھ اسلام لے آئیں، یعنی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو یہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے شروع میں ہی اسلام قبول کر لیا۔
اسلام لانے کے بعد دونوں میاں بیوی نے حبشہ کی دونوں ہجرتوں میں شرکت کی. دونوں ہجرتوں یعنی جب مسلمانوں کو قریش نے بہت زیادہ تنگ کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا تھا کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں. ہجرت یعنی ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جائیں. تو یہ جو دو ہجرتیں تھیں یا دونوں ہجرتوں میں جو حبشہ کی طرف مسلمانوں نے کی تھی یہ دونوں میں شامل تھے. شرکت کی یا شامل ہوئے. ٹھیک ہے. ان کے خامند حضرت ابو سلمہ جو ہیں، یہ تو سلمہ تھی نا، ابو سلمہ غزوہ احد میں بھی شریک ہوئے. غزوہ کہتے ہیں جنگ کو، وہ جنگ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی ہو. میں بھی شریک ہوئے. میدان جنگ میں ان کا بازو زخمی ہو گیا تھا. میدان میں جنگ لڑتے لڑتے ان کا بازو زخمی ہو گیا تھا. زخم بھر نہ سکا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال فرما گئے، یعنی اس دنیا سے چلے گئے. حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا شوہر کی وفات پر نہایت غمزدہ تھیں، یعنی بہت زیادہ اداس تھی. ظاہری بات ہے ان کے شوہر تھے، اس وجہ سے وہ بہت زیادہ اداس تھی، پریشان تھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو صبر کی تاکید فرمائی. تاکید فرمانا یعنی نصیحت کی کہ آپ صبر کریں، اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. عدت کہتے ہیں خاوند کی وفات کے بعد 4 ماہ 10 دن کا وہ عرصہ جس میں دوبارہ نکاح نہ کیا جائے، یعنی دوبارہ شادی نہیں کی جا سکتی. سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا یعنی شادی کرنے کا کہا کہ میں آپ سے شادی کر لوں. لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا، منع کر دیا کہ میں نہیں شادی کروں گی. اب اس کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر آئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول فرمایا. یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور آپ سے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، نکاح کرنا چاہتے ہیں. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قبول کر لیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کی تقریب شوال اب اگلے پیج پہ آ جائیں. آپ کے نکاح کی تقریب شوال 4 ہجری کی آخری تاریخوں میں انجام پائی. یعنی ان تاریخوں میں شوال کے آخری تاریخوں میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو 2 چکیاں، 2 مشکیزیں، 1 چمڑے کا تکیہ عنایت فرمایا. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تحفے دیے انہیں. یہی سامان دوسری ازواج مطہرات کو بھی عطا ہوا تھا. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خواتین سے نکاح کیا ان کو کیا کیا چیزیں دی؟ 2 چکیاں، 2 مشکیزیں اور 1 چمڑے کا تکیہ عطا کیا. جب حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ان کے حسن و جمال کا حال سن کر رشک ہوا. یعنی حضرت سلمہ کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سنا ہوا تھا کہ وہ بہت زیادہ خوبصورت ہیں. تو حسن و جمال یعنی خوبصورتی کا حال سن کر رشک ہوا. رشک کہتے ہیں کہ کوئی چیز دیکھ کر، یعنی کسی کی جیسے انہوں نے خوبصورتی دیکھی ہے، خوبصورتی دیکھ کر یہ آرزو کرنا کہ جو چیز ان کے پاس ہے کاش وہ میرے پاس بھی ہوتی یا مجھے بھی وہ مل جائے. اور وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھنے آئیں. یعنی خوبصورتی کا سنا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے یا جہاں سے بھی سنا تھا، وہ حضرت سلمہ سے ملنے آئیں، انہیں دیکھنے آئیں.
जब उन्हें देखा, क्योंकि उनकी खूब रोई का ख्याल दिल में रासिख हो चुका था। खूब रोई यानी खूबसूरती का ख्याल दिल में रासिख हो चुका था, दिल में पुख्ता हो चुका था कि वाकई वो बहुत खूबसूरत है। यानी जैसे हम किसी की खूबसूरती के बारे में सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक नक्शा सा बनना शुरू हो जाता है, और जब तक हम उसे देख ना लें तब तक हमें चैन नहीं आता। तो यही हाल हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा का भी था। बावजूद गौर करने के यही समझ में आया कि उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में जितना सुना था वो उससे कहीं ज्यादा हसीन है। देखने के बाद उन्होंने वो इस नतीजे पर पहुंची कि जितना मैंने सुना था कि वो इतनी खूबसूरत है, वो इससे बहुत ज्यादा खूबसूरत है। यानी जो उनके दिमाग में खाका बना हुआ था वो हकीकत में वो उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जिस दिन ब्याह कर घर लाई गई, उसी दिन आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने हाथ से खाना पकाया जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तनावल फरमाया ने नहीं खाया। जिस दिन उनकी शादी हुई, दुल्हन बनकर वो घर में आए, उसी दिन उन्होंने अपना किचन संभाल लिया, खाना बनाया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो खाना पेश किया। उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार दो आलम यानी दोनों जहान के सरदार के आरामो आसाइश का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। यानी कि वो हर वक्त इसी कोशिश में रहती थी कि मेरी तरफ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो, बल्कि हर तरह से उन्हें आराम पहुंचाने की कोशिश करती। निकाह के बाद आप रजी अल्लाह ताला अन्हा पूरी दुनियावी ज़िंदगी यानी जितनी भी दुनिया में ज़िंदगी गुजरी, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रही उनके, यानी सात वक्त गुजारा। सफ़रो हिजर, सफ़र कहते हैं जब एक जगह से दूसरी जगह जाना, हिजर क़याम करना यानी जहाँ पे ठहरते हैं। सफ़रो हिजर ये एक दूसरे का अपोजिट भी हैं, ठीक है। दोनों में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत करीब से देखा, क्योंकि उनके साथ नहीं, इसीलिए उनकी अदातो अतवार को बहुत अच्छे तरीके से जज किया और बहुत अच्छे तरीके से साथ दिया। सन 5 हिजरी में आयत हिजाब नाजिल हुई। हिजाब कहते हैं पर्दे को, यानी पर्दे की आयत नाजिल हुई। इससे कबल यानी इससे पहले अज़वाज मोतहरात रिश्तेदारों के सामने आ जाया करती थी, यानी अपने रिश्तेदारों से कोई पर्दा नहीं करती थी। अब ख़ास इज़ा अकरबा यानी अजीज रिश्तेदार, अकरबा यानी कुर्बतदार यानी करीबी जो रिश्तेदार होते हैं, उनके सिवा हर एक से पर्दे का हुक्म दिया गया। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैहि से रिवायत है कि सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम रजी अल्लाह ताला अन्हो एक मुअज़्ज़ज़ सहाबी और मस्जिद नबवी के मुअज़्ज़न थे। मुअज़्ज़न कहते हैं आज़ान देने वाले को। वो नाबीना थे। नाबीना कहते हैं जिनकी बीनाई ना हो, यानी जिन्हें नज़र ना आता हो, दूसरे लफ्ज़ों में उन्हें अंधा कहा जाता है। इसलिए अज़वाजे मोतहरात के हुजरों में आ जाते थे। इस आयत के नज़ूल के बाद, नज़ूल नाजिल की जमा है यानी नाजिल होने के बाद, एक रोज़ आए तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनसे पर्दा करो, यानी किनसे? अब्दुल्ला बिन इब्ने मक्तूम रजी अल्लाह ताला अन्हो से। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया ये तो नाबीना हैं, यानी ये तो देख नहीं सकते। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम तो बीना हो यानी आप तो देख सकती हो। हुजरे कहते हैं कोठड़ी को, खलवत गाय को, या आप घर को कह सकते हैं जहाँ पे पर्दे का बंदोबस्त होता है। और यहाँ पे एक लफ्ज़ ऊपर मैंने आपको सफ़रो हिजर जो है वो ऑपोजिट या मतसाद अल्फाज बताए। अब यहाँ पे नाबीना और बीना ये भी ऑपोजिट वर्ड हैं। बीना का मतलब होता है देख सकना और नाबीना का मतलब होता है ना देख सकना, यानी अंधापन होना। सफ़ा नंबर 8 पे आ जाए।
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نہایت فضائل و کمالات کی مالک تھیں. فضائل و کمالات یعنی بہت ساری خوبیوں کی مالک تھیں. اور علم، زہد و تقوی. زہد و تقوی کہتے ہیں نیکی اور پرہیزگاری. اور اخلاق و مروت کی اعلیٰ بلندیوں پر تھی. اخلاق و مروت یعنی بہت عمدہ خوبیوں کی مالک تھی. ان کے اخلاق بہت اچھے تھے. ایک مرتبہ سونے کا ہار پہنا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ آیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فوراً اسے اتار دیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دوسروں کی راحت رسانی کا بڑا خیال رہتا. راحت رسانی آرام پہنچانا، یعنی دوسروں کے آرام کا بڑا خیال ہوتا. جہاں تک ہوتا کار خیر میں مدد کرتی. کار خیر، کار کہتے ہیں کام کو، خیر خیر بھلائی یا اچھا کام کرنے میں مدد کرتی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قرآن کریم کی تلاوت نہایت عمدہ انداز میں فرماتی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز اور لہجے میں پڑھتی تھیں، کیونکہ آپ نے بہت سفر و حضر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں. اس وجہ سے آپ کا لہجہ، آپ نے جو قرآن پاک سیکھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، اس لیے آپ کا طرز، آپ کا لہجہ، آپ کا انداز جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تھا. ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح قرآن پڑھتے تھے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، ایک ایک آیت الگ الگ کر کے پڑھتے تھے، پھر خود اسی طرح پڑھ کر دکھایا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو احادیث، حدیث کی جمع ہے احادیث کی، سماعت کا بڑا شوق تھا. سماعت سننے کا بڑا شوق تھا. ایک روز بال گندوا رہی تھیں، یعنی کنگھی کروا رہی تھیں، چٹیاں بنوا رہی تھیں، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے، خطبہ یعنی لوگوں سے خطاب کرنے کے لیے، لوگوں کے سامنے تقریر کرنے کے لیے، آسان لفظوں میں آپ سمجھ سکتے ہیں، دینے کے لیے ممبر پر تشریف فرما ہوئے. ممبر مسجد میں جو ایک خاص جگہ بنائی ہوتی ہے یا سیڑھیاں بنی ہوتی ہیں، اونچی جگہ جہاں پہ جو ہے وہ خطاب کرتے ہیں. امام مسجد جو ہوتے ہیں وہ بیٹھ کر لوگوں کے سامنے خطاب کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ممبر. تشریف فرما ہوئے اور زبان مبارک سے یا ایھا الناس، ایھا الناس نکلا، یعنی ہے لوگوں کا لفظ ادا فرمایا. اسی وقت مشاطہ سے فرمایا. مشاطہ کہتے ہیں جو مانگ چوٹی درست کرنے والی عورت، یعنی کنگھی کرنے والی جو عورت تھی اس کو مشاطہ کہتے ہیں. بال باندھ دو. اسے کہا کہ جلدی سے میرے بال باندھ دو. اس نے کہا جلدی کیا ہے، ابھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایھا الناس کا لفظ ہی نکلا ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کیا خوب، یعنی غصے ہوئیں اور کہا کیا خوب، کیا ہم انسانوں میں داخل نہیں ہیں؟ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمیں مخاطب نہیں کرے، ہم انسان نہیں ہیں، ایھا الناس نہیں ہیں. اس کے بعد خود بال باندھ کر کھڑی ہوں گی اور کھڑے ہو کر پورا خطبہ سنا. بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قرآن و حدیث اور فقہ میں کمال دسترس رکھتی تھی. فقہ جو شرعی مسائل ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے. کمال دسترس، کمال کا مطلب ہوتا ہے مکمل، دسترس عبور رکھتی تھی یا مہارت رکھتی تھی، یعنی ہر قسم کے جو جتنے بھی مسئلے مسائل ہوتے تھے ان کا اچھے طریقے سے جواب جو ہے وہ انہیں پتہ تھے کہ فلاں مسئلہ پیش ہو تو اس کو کیسے حل کیا جاتا ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اجر و ثواب کا ہر وقت خیال رہتا تھا، یعنی کہ ہر وقت نیکیاں کمانے کے چکر میں رہتی تھیں. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے 2 بچے ہیں،
یعنی جو پہلے شوہر تھے ان میں سے 2 بچے ہیں، میں ان پر خرچ کرتی ہوں اور اچھے طریقے سے پرورش کرتی ہوں، کیا مجھے ان کی پرورش پر اجر ملے گا؟ اجر ملے گا یعنی بدلہ ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جو کچھ تم ان پر خرچ کرو گی اس پر تمہیں اجر ملے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 60 ہجری میں وفات پائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 84 برس تھی، یعنی 84 ایئرس کی تھی جب اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اولاد نہ تھی، البتہ پہلے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اولاد تھی اور وہ آغوش رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پل کر جوان ہوئی۔ آغوش رسالت یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ، کیونکہ ان کے بعد حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح فرمایا تھا، اس لیے وہ دونوں بچے جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی یا زیر سایہ جو ہیں وہ پلے۔ اور یہ تحقیق کی ہے سید محمد اصغر قاسمی نے۔ امید ہے یہ اب آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ چلیں تو طلبہ اب اس کی سرگرمیاں کرتے ہیں جیسا کہ آپ پہلے کاپی پہ کر چکے ہیں۔ سبق کی خاموش خوانی نہایت ادب و احترام سے کیجیے جو کہ آپ کر چکے ہیں۔ سوالات کے جوابات تحریر کیجیے، یہ بھی آپ نے پہلے کیے ہوئے ہیں۔ اب میں جیسے جیسے سوال بولوں گی آپ نے اپنی خود آزمائی کرنی ہے۔ خود آزمائی مین کہ آپ نے خود سے جواب دینے ہیں اور پھر اپنے آپ کو یہ باور کروانا ہے یا ریئلائز کروانا ہے کہ اس کا جواب میں نے صحیح دیا ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں؟ زوجیت یعنی زوجہ بنی یا نکاح کیا، تو کس طرح آئی تھیں؟ ان کے پہلے شوہر کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ جی بالکل، وہ غزوہ احد میں ان کا بازو جو ہے وہ زخمی ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ان کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جی بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور اس کے بعد جو ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا، جسے حضرت ام سلمہ نے منظور نہیں کیا تھا، انکار کر دیا تھا، اور بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر گئے تھے، جو کہ حضرت ام سلمہ نے قبول کر لیا تھا۔ اس طرح وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں۔ دوسرا سوال ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کیا سامان عطا فرمایا اور اس سے ہمیں کس چیز کا درس ملتا ہے؟ تو پہلے ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو دو چکیاں، 2 مشکیزیں اور 1 چمڑے کا تکیہ دیا، اور ایسا ہی انہوں نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری ازواج مطہرات کو بھی دیا تھا۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنی زوجہ محترمہ یا ازواج میں مساوی یا برابری کا تعلق رکھتے تھے یا ان کو برابر سمجھتے تھے۔ اگلا سوال ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کیوں دیکھنے آئیں تھی؟ کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ نے ان کے حسن و جمال کا بہت چرچا سنا ہوا تھا، اس لیے وہ رشک کرتی تھیں، اور اس رشک کی وجہ سے یعنی وہ
بہت زیادہ ان کی خوبصورتی کی تعریفیں سنی ہوئی تھیں. وہ کہتی تھی کاش مجھے بھی ایسی خوبصورتی مل جائے، یا یہ ان کی خواہش تھی کہ میں بھی ایسی خوبصورت ہوں. اسی وجہ سے، اسی تجسس کی وجہ سے وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے آئیں. اور اسی سوال میں دوسرا سوال بھی پوشیدہ ہے. اور دیکھنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا خیال تھا؟ تو کیا خیال تھا کہ جتنا میں نے سنا تھا یہ تو اس سے بہت زیادہ حسین ہے. اگلا سوال ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن کن صفات کی مالک تھیں؟ یہ صفات تو بہت زیادہ ہیں، آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کیا کیا صفات تھیں. مختصراً بتائیے، یا یہ سوال ڈیٹیل میں بھی ہو سکتا ہے کیونکہ آپ نے یہ سارا جو ہے ریوائز کر لیا ہے، اچھی طرح سمجھ لیا ہے. بہت زیادہ فضائل و کمالات کی مالک تھی، علم، زہد و تقوی اور اخلاق و مروت کی اعلیٰ بلندیوں پر تھی. آپ کو ہمیشہ دوسروں کی راحت رسانی کا خیال رہتا تھا. جی تو طلبہ، یہ تو میں نے کچھ صفات آپ کو بتائی ہیں. اس کے علاوہ آپ مزید ان کی خوبیوں کے بارے میں بڑی اچھے طریقے سے جان چکے ہیں. اس کے علاوہ حضرت ام سلمہ کی سیرت کے مطالعے میں جو بات آپ کو سب سے زیادہ اچھی لگی ہو اسے وضاحت سے اپنے الفاظ میں تحریر کیجئے. یہ سوال بھی آپ کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے اس سے پہلے آپ نے نہ کیا ہو، لیکن کم از کم آپ کو ان کے بارے میں معلوم تو ہے. اگر اس طرح کے کسی قسم کے بھی کوئی سوال آ جاتے ہیں، کیونکہ اس لیول پہ، اس گریڈ میں ان سین سوال بھی آتے ہیں، تو آپ کو ہر لحاظ سے سبق کا مطالعہ مکمل کرنا ہے تاکہ آپ کسی قسم کے بھی سوال کا جواب دینے کے قابل ہو سکے. صفحہ نمبر 10، سوال نمبر 3، مندرجہ ذیل الفاظ میں سے کم از کم 5 الفاظ استعمال کر کے ایک مختصر، مربوط اور بامعنی عبارت تحریر کیجیے. مختصر یعنی شارٹ فارم میں، مربوط جس کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہو، اور بامعنی جس کا کوئی مطلب ہو عبارت تحریر کیجیے. یہ نیچے الفاظ دیے ہوئے ہیں، میں آپ کو ان کے جملے یا ان کو سمجھا دیتی ہوں تاکہ آپ کے لیے یہ عبارت لکھنا آسان ہو جائے. یہ تو آپ نے سارا پہلے کیا ہوا ہے، صرف ریویژن ہو جائے آپ کی اچھے سے. خوب روئی، خوب روئی کا مطلب ہوتا ہے خوبصورتی. خوب روئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ام سلمہ کی خوب روئی سے بہت زیادہ متاثر تھیں. عزا و اقربہ، سورہ حجاب میں عزا و اقربہ کے علاوہ سب سے پردے کا حکم دیا گیا. راحت رسانی، حضرت ام سلمہ کو ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت رسانی کا خیال رہتا. کامل دسترس، حضرت ام سلمہ کو بہت سے امور میں کامل دسترس حاصل تھی. بہت سے امور یعنی بہت سے کاموں میں وہ بہت سے کاموں پر مکمل عبور حاصل تھا. اجر و ثواب، حضرت ام سلمہ کو ہر وقت اجر و ثواب یعنی نیکی کمانے کا خیال رہتا. فضائل، حضرت ام سلمہ بہت سے فضائل و کمالات کی مالک تھیں. مدد، حضرت ام سلمہ دوسروں کی مدد کر کے بہت زیادہ خوش ہوتی تھیں. تو دیکھیں اسی سبق میں ہی سے میں نے آپ کو یہ سارے جو ہیں جملے بتا دیے ہیں. اب یہ آپ مختصر اس کو لکھ سکتے ہیں عبارت کی شکل میں، پیراگراف کی شکل میں، یا آپ کو ایسے مضمون بھی آ سکتا ہے کہ حضرت ام سلمہ پر حضرت ام سلمہ کا شخصی خاکہ بیان کیجیے یا شخصیت پر مضمون تحریر کیجیے. سوال نمبر 4، اس سبق سے مترادف مرکبات تلاش کر کے ان کی فہرست مرتب کیجیے. مترادف ہم معنی مرکبات، دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ. مترادف مرکبات، دو یا دو سے زیادہ الفاظ جن کے معنی ایک جیسے ہوں وہ لکھنے ہیں. تلاش کر کے ان کی فہرست لسٹ کو کہتے ہیں. مرتب کیجیے، ترتیب دیجیے یا بنائیے. مثلا حسن و جمال، حسن کا مطلب بھی خوبصورتی ہوتا ہے، جمال کا مطلب بھی خوبصورتی ہوتا ہے. اس طرح یہ مترادف مرکب ہے، حسن و جمال، خوبصورتی. سبق میں سے تلاش کرتے ہیں، دیکھیں اور کہاں کہاں پہ ہیں.
ऐसे मुतरादिफ मुरक्कबात इसमें है आराम व आसाइश यानी सहूलत पहुंचाना। इसके अलावा इज़्ज़ा व अकरबा है अजीज रिश्तेदार। फ़ज़ाइल व कमालात यानी खूबियाँ। ज़ोद व तकवा, तकवा और परहेज़गारी। अखलाक व मुरव्वत, अच्छी आदात। अजर व सवाब यानी सवाब या बदला। तो इस तरह ये हमारे मुतरादिफ मुरक्कबात भी हमने अपने इस सबक से ढूंढ लिए हैं। अब ये हमारा सवाल मुकम्मल हुआ। सवाल नंबर 5, उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का सवानी खाका मुरत्तब कीजिए। ये पहले कर चुके हैं, अब मुझे साथ साथ बताते जाएं कि ये इनका असल नाम क्या था या सवानी खाका क्या है। सवानी खाका मुख्तसरन आप ये कह सकते हैं कि शख्सी मजमून का मुख्तसरन पॉइंट्स कह सकते हैं या मुख्तसर खाका कि आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपने इस पे डिटेल से लिखें तो ये शख्सी मजमून बन जाएगा। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, असल नाम क्या था उनका? जी बिल्कुल, हिंद। कुनियत क्या थी? कुनियत क्या थी? जी बिल्कुल, कुनियत क्या होता है? जो माँ बाप की निस्बत से नाम पड़ जाए उसको कहते हैं। इनकी कुनियत थी हज़रत उम्मे सलमा और ये अपनी कुनियत की वजह से मशहूर हुई। इनके पहले शोहर का क्या नाम था? अब्दुल असद, अब्दुल्ला बिन अब्दुल असद, जिनसे इनका पहला निकाह हुआ था। उन्हीं में से हज़रत उम्मे सलमा थे जिनके नाम की वजह से इनके शोहर भी अबू सलमा और उम्मे सलमा ये दोनों अपने उम्मे सलमा की वजह से मशहूर हुए, अपने औलाद की वजह से मशहूर हुए। अब इनकी अहम सिफ़ात आप लिख सकते हैं कि नहायत फ़ज़ाइल व कमालात की मालिक थी, इल्म, ज़ुहद व तक़वा और अखलाक व मुरव्वत की आला बुलंदियों पर थी। इसके अलावा इन्हें दूसरों की राहत रसानी का बहुत ज़्यादा ख्याल रहता, जहाँ तक होता कार खैर में मदद करती। आप कुरान करीम की तिलावत नहायत उम्दा अंदाज में फरमाती। इसके अलावा भी जो इनकी खूबियाँ हैं वो आप बयान कर सकते हैं। वफ़ात, आपने 60 हिजरी में वफ़ात पाई। आपकी उम्र 84 बरस थी। तदफीन में आप लिख सकते हैं कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने नमाज जनाजा पढ़ाई। आपको जन्नतुल बकी में दफन किया गया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई औलाद न थी। आपने जो इनकी ज़िंदगी से सबक सीखा वो भी लिख सकते हैं। इस तरह ये भी आपका सवाल मुकम्मल हुआ। इसकी भी रिवीजन आपने बहुत अच्छे से कर ली। सफ़ा नंबर 11, कवायद। इस्माए कैफियत, इसम की जमा है इस्माए, कैफियत कहते हैं हालत को, यानी चीज़ों की हालत के बारे में बताना। वो अल्फाज जो किसी इसम की कैफियत ज़ाहिर करें यानी हालत ज़ाहिर करें इस्माए कैफियत कहलाते हैं। जैसे इसम है और इस्माए कैफियत लिखे हुए हैं। मिसाल में लड़का, लड़कपन, उसका लड़कपन होता है, ठीक है। बुजुर्ग, बुजुर्गी, बुजुर्गी से जाहिर होता है कि ये बुजुर्ग हैं। अच्छा, अच्छे को आप कैसे जान सकते हैं? उसकी अच्छाई से, उसकी अच्छी आदतों से। और गहरा कैसे पता चलता है आपको ये गहरा है? उसकी गहराई से। तो इसी तरह दिए गए इसमों से इस्माए कैफियत बनाइए। जैसे आदमी, आदमियत, जिंदा, जिंदगी, बच्चा, बचपन, मोटा, मोटापा, भोला, भोलापन, दोस्त, दोस्ती, दोस्ताना भी कह सकते हैं, गोल, गोलाई, अहम, अहमियत, बुरा, बुराई, चौड़ा, चौड़ाई, दीवाना, दीवानगी, बेहुदा, बेहूदगी, बूढ़ा, बुढ़ापा, जवान, जवानी, मुर्दा, मुर्दार, इंसान, इंसानियत। तो इस तरह ये इस्मा की कैफियत से पता चलता है, यानी उनकी अच्छाई या बुराई से, कि आप किसी चीज़ को कैसे जांचते हैं। जैसे बुजुर्गी जो है वो बुजुर्ग की अलामत है, और बुराई, बुराई से बुरा, अच्छाई से अच्छा।
تو اس طرح کسی بھی اسم کو اس کی کیفیت کو جانچنے یا اس کی حالت کو جاننے کے لیے یہ سارے اسماء کیفیت بیان کیے گئے۔ امید ہے آپ کو اس سارے سبق کی ریویژن یا دہرائی ہو چکی ہے، آپ کو بہت اچھے سے جو چیزیں ذہن میں نہیں تھی وہ بھی آ گئی ہیں، بہت اچھے طریقے سے آپ کی تیاری ہو گئی ہے۔ اب مجھے اجازت دیں، اگلے سبق میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔